अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ुबैर भाई के चैनल इक़दाम बाई मोहम्मद ज़ुबैर में खुश आमदीद। मैं हूँ इकरामुल हक, टीचर राइटर एंड चाइल्ड मेंटर। आज मैं आप लोग के साथ 5 महारतें शेयर करने आया हूँ। अगर स्कूल जाने से पहले आप अपने बच्चों में ये 5 महारतें पैदा करें तो आपके बच्चे पुरएतमाद रहेंगे। अमूमन हम बच्चों को 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में स्कूल में एडमिट करवाते हैं, लेकिन स्कूल में एडमिट करवाने के बाद जो है बच्चे स्कूल ना जाने की जिद कर देते हैं। सुबह सवेरे जब वालिदैन बच्चों को उठाते हैं और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवाना चाहते हैं तो बच्चे जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। रोज़ाना जो है हर घर में जो है ये ड्रामा जो है ये रिपीट होता जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ 5 महारतें। अगर आप लोग बच्चों में ये 5 महारतें पैदा करें स्कूल जाने से पहले की उम्र में तो आपके बच्चे पुरएतमाद रहेंगे और खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं वो 5 महारतें कौन सी है। फर्स्ट स्किल या महारत जो आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले सिखाना चाहिए वो है हैंड शेकिंग। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ प्रॉपर हैंड शेकिंग करें तो उनके एतमाद में इजाफा होगा। अजनबियों के साथ मिलने से उनके दिलों के अंदर जो खौफ और घबराहट होता है वो निकल जाएगा। तो स्कूल भेजने से पहले अपने बच्चों को सिखाए, प्रैक्टिस के ज़रिए से सिखाए और उन्हें समझाएं कि प्रॉपर हैंड शेकिंग किस तरह से होता है। उन्हें समझाए, उन्हें सिखाए कि किसी को 2 उंगलियां भी ना दे, 4 उंगलियां भी ना दे, पूरा हाथ दे। ठीक है, जब आपसे छोटे होते हैं तो उन्हें आप एक हाथ दे सकते हैं। जब आपके हम उम्र लोग होंगे, जो आपके फ्रेंड है, जो आपके दोस्त है, जो आपके क्लास फेलोज है, उनको आप एक हाथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने से बड़े लोगों से मिलना है तो उन्हें आप 2 हाथ दे। वो आपको एक हाथ देंगे लेकिन आप उन्हें 2 हाथ दे। किसी के हाथ को बहुत ज्यादा जबरदस्ती से भी ना पकड़े और लूज भी ना पकड़े। ठीक है, एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ पकड़े और 2 से 3 सेकंड तक आप जो है उसका हाथ पकड़े, ज्यादा देर के लिए भी ना पकड़े। तो हैंड शेकिंग के जो असूल है, जो तरीके हैं, जो आदाब है, आप अपने बच्चों को सिखाए। जब बच्चे सीख पाएंगे ये सब कुछ और जब वो अजनबियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ हैंड शेकिंग करेंगे तो उनके एतमाद में इजाफा होगा, उनका जो खौफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बड़े लोग भी, असातिज़ा भी और उसके हम उम्र बच्चे भी उन्हें पसंद करेंगे उसकी इस आदत की वजह से। तो वो पहली महारत जो है जो आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो है हैंड शेकिंग। सेकंड स्किल जो स्कूल भेजने से पहले आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी अपने काम खुद करना। अमूमन वालिदैन जो है वो बच्चों को काम नहीं करने देते हैं। बच्चों के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो वालिदैन उनके लिए करते हैं। जैसे जूतों के तस्मे बांधना होता है, शर्ट के बटन जो है वो लगाने पड़ते हैं, बैग में से किताबें जो है वो निकालने पड़ते हैं और किताबों को रखना पड़ता है बैग में, पेंसिल को शॉर्प करना पड़ता है या लिखाई को इरेज करना पड़ता है। इस तरह दूसरे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो बच्चों को करने दे, आप उनके लिए ना करें, बच्चों को खुद करने दे। जब बच्चे कोशिश करेंगे और वो कर पाएंगे खुद तो उनके एतमाद में इजाफा होगा, उनकी जो सेल्फ स्टीम है वो हाई होगी। जब बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये जूतों के तस्मे मैंने खुद लगा लिए, पेंसिल को भी मैंने शॉर्प किया, अच्छा शर्ट के बटन भी मैंने खुद लगा लिए, तो जब वो ऐसा सोचेंगे तो उनके एतमाद में इजाफा होगा और वो खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ये बच्चों को करने दे, प्लीज आप उनके लिए ना करने दे, उन्हें सिखाए कि कैसे किए जाते हैं ये काम। थर्ड स्किल जो आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए वो है सेइंग प्लीज एंड
thank you. یہ جو دو الفاظ ہیں پلیز اینڈ تھینک یو، اس کا پراپر یوز جب بچے سیکھ پائیں گے تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو سکھائیں. جب آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، مطلب آپ اپنے دوست سے یا اپنے کلاس فیلو سے پینسل مانگتے ہیں، کتاب مانگتے ہیں، شارپنر مانگتے ہیں، اریزر مانگتے ہیں، یا آپ اپنے میڈم سے جو ہے کوئی سوال پوچھتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ پلیز کہیے. پلیز گیو می دس، پلیز گیو می دیٹ، پلیز واٹس دا میننگ آف دس، پلیز واٹس دا میننگ آف دیٹ. یعنی آپ جب کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کسی سے کوئی ہیلپ مانگتے ہیں تو اس سے پہلے آپ پلیز کا استعمال کیجئے. اور جب وہ آپ کا ہیلپ کرے یا وہ آپ کے سوال کا جواب دے تو اس کے بعد آپ تھینک یو کہیں. جب آپ ایسا کریں گے اور جب بچے ایسا کریں گے تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. اور عموماً جو ہے اساتذہ کرام جو ہوتے ہیں وہ اس طرح بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس طرح بچوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو ایتھکس کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو دو الفاظ ہے پلیز اینڈ تھینک یو، اس کا پراپر یوز اپنے بچوں کو اسکول جانے سے پہلے سکھائیں. اگر بچے سیکھ پائیں گے پراپر طریقے سے تو ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. فورتھ اسکل جو آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے وہ ہے ایکسیپٹنگ دا رسپانسبلٹی ان فارگیونگ ادرس. یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا. بچے ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہے. کلاس روم کے اندر دوسرے بچوں کا بیگ جو ہے اس کی وجہ سے گر گیا، یا کوئی اور چیز جو ہے وہ گر جاتی ہے، یا کسی کو غلطی سے دھکا مارا اس نے، یا جو ہے کوئی بچہ جو ہے اس کی وجہ سے زخمی ہوا. دونوں بھاگ رہے تھے اور اسی دوران جو ہے دونوں ٹکرا گئے اور کوئی اور زخمی ہوا. تو بچہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو یا اپنی غلطی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے دوسرے بچے جو ہے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ایکسیپٹنگ دا رسپانسبلٹی، یعنی کچھ بھی ہو جائے آپ جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کرے اور کہے کہ سوری یہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے یہ ہوا، تو بچہ جب یہ کرے گا تو اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی اور کوئی ٹسل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اور یہ اگر دوسرے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے اس کا کوئی چیز انہوں نے گرا دیا یا اس کو جو ہے وہ دھکا دیا یا کوئی اور جو ہے مسٹیک جو ہے وہ ہوا دوسرے بچوں سے، تو انہیں معاف کرنا. تو جب انہیں معاف کریں گے تو وہاں پہ لڑائی نہیں ہوگی، وہاں پہ جو ہے الفاظ کا وہ تبادلہ نہیں ہوگا، کوئی ہارڈ ورڈ جو ہے دوسرے بچے جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو یہ جو بچہ ہے اس کی اعتماد جو ہے اس میں کمی نہیں آئے گی، یہ پر اعتماد رہے گا اور اس کا سیلف اسٹیم جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اپنے بچوں کو سکھائے ایکسیپٹنگ دا رسپانسبلٹی. تو یہ جو مہارت ہے نا، یہ اگر آپ کے بچے سیکھ پائیں اور ابھی سے اگر سیکھ پائے تو پوری زندگی جو ہے ان کا بہت کام آنا ہے. ہم جب کوئی کام نہیں کر پاتے یا فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی اپنا ٹارگٹ جب ہم اچیو نہیں کر پاتے تو ہم ذمہ دار جو ہے یا معاشرے کو قرار دیتے ہیں یا ادارے کو قرار دیتے ہیں یا پورے سسٹم کو قرار دیتے ہیں یا ایون مطلب اپنے پیرنٹس کو اور اسکول کو قرار دیتے ہیں. اگر بچہ ابھی سے سمجھ لے کہ ذمہ داری میری اپنی ہے، اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اگر میں اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کروں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ پاسبل ہے. تو یہ جو دو باتیں ہیں، ایکسیپٹنگ دی رسپانسبلٹی ان فارگیونگ ادرس، یہ مہارت اگر آپ بچوں میں ابھی سے پیدا کریں تو نہ یہ کہ اسکول جانے کے بعد وہ پر اعتماد رہیں گے، بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ پر اعتماد رہیں گے اور زندگی بھر جو ہے وہ کامیاب رہیں گے. تو یہ مہارت جو ہے یہ ہمارے لسٹ میں 4 نمبر پہ ہے اور آپ ضرور اسکول جانے سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں. 5th اسکل جو آپ کو اسکول بیٹھنے سے پہلے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے وہ ہے آسکنگ کویسچن اینڈ آسکنگ فار ہیلپ.
یعنی سوال پوچھنا اور مدد کے لیے مدد مانگنا۔ سلمان آصف صدیقی صاحب جو پیرنٹنگ، بچوں کی تعلیم و تربیت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اصل قابلیت یہ نہیں ہے کہ وہ جواب دے سکے۔ کوئی بھی بچہ جو ہے اس کی اصل قابلیت یہ نہیں ہے کہ کوئی ان سے سوال کر سکے اور وہ اس سوال کا جواب دے سکے، یہ اصل قابلیت نہیں ہے، بلکہ اصل قابلیت یہ ہے کہ بچہ سوال اٹھا سکے، بچہ سوال پوچھ سکے، ٹھیک ہے، بچے کے ذہن کے اندر جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ جنم لے سکے، یہ اصل قابلیت ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں، ان کی کیوریاسٹی کا لیول جو ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے، کریٹیوٹی لیول جو ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے، اور ہم والدین جو ہے اس کی کریٹیوٹی کو اور اس کی کیوریاسٹی کو جو ہے وہ کل کر دیتے ہیں۔ بچہ جو ہے بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں گھر میں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ اتنا بڑا کیوں ہے، یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے، اس کا رنگ وائٹ کیوں ہے، یعنی مختلف قسم کے جوابات جو ہے، سوالات جو ہے بچے پوچھ لیتے ہیں۔ والدین جو ہے عموماً بچوں کے سوالوں سے تنگ ہوتے ہیں، یا تو وہ غصہ کر دیتے ہیں یا بچے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے جو ہے وہ سوال کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب بچے، قابل بچے اور پر اعتماد بچے جو ہے بن سکے، تو ان میں یہ مہارت پیدا کرے کہ وہ سوال پوچھ سکے۔ جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کا لاجیکل آنسر دے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے اس کام پہ کہ بچے نے جو ہے وہ سوال پوچھ لیا۔ تو یہ جو مہارت ہے نا سوال پوچھنا، یہ بچے کے اعتماد میں اضافہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو بچے میں یہ اعتماد پیدا کرے اور بچے میں یہ اسکل جو ہے پیدا کرے کہ وہ سوال پوچھ سکے، یا اگر اس کو کوئی چیز چاہیے، کسی سے مدد لینا ہو تو وہ بھی اس سے مطلب مدد لے سکے، یہ صلاحیت آپ اپنے بچوں میں پیدا کر سکے۔ تو یہ تھی وہ 5 صلاحیتیں جو ہم نے ڈسکس کر لی۔ اگر آپ اپنے بچوں میں یہ 5 صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں اسکول جانے سے پہلے، تو اسکول جانے کے بعد آپ کے بچے پر اعتماد بھی رہیں گے اور خوش بھی رہیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو 5 مہارتیں یا جو 5 سکلز جو میں نے بتا دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائے اسکول جانے سے پہلے، تو آپ کے بچے پر اعتماد رہیں گے اور خوشی خوشی اسکول جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 5 مہارتوں کو بچوں میں کیسے پیدا کریں؟ تو بچوں کے ساتھ بات چیت کرے، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بچوں کو کہانیاں سنائے، خود سے کہانی کریٹ کرے، اور عموماً رات کو سونے سے پہلے بچوں کو وہ کہانیاں سنائیں، اور ان کہانیوں میں ایسے کریکٹر ایڈ کرے جن کے اندر یہ 5 مہارتیں جو ہے یہ موجود ہو۔ تو بچوں کو کہانیاں سنائیں اور ان کہانیوں میں جو کریکٹر ہوتے ہیں ان سے یہ 5 کام، یہ جو 5 سکل ہے ان سے کروائے بار بار، تو بچے خود سیکھ پائیں گے اور انکانشیس میں ان کے بیٹھ جائیں گے یہ جو 5 سکلز ہیں۔ سیکنڈ، مطلب کچھ گیم ڈیزائن کرے، یا اس گیمز کے تھرو، کھیل کود کے تھرو اور پریکٹس کے ذریعے جو ہے آپ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو یہ 5 مہارتیں جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے سکے کہ آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کر سکے۔ بہت